بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ عثمان صوفیہ کو قید کر کے خود یانس کے پاس جاتا ہے اور گندوز بالگائی کے قبضے میں ہوتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ میں کیل ٹھونک دیتا ہے۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کئی قبیلے میں دندار موجود ہے۔ ایک سپاہی اور عائشہ خاتون جلدی سے خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ انہیں اس طرح دیکھ کر دندار کہتا ہے، آہستہ ہو، خیریت تو ہے؟ سپاہی کہتا ہے، ہمیں گندوز کے ساتھ جانے والے سپاہی مردہ حالت میں ملے اور کوئی ثبوت بھی نہیں ملا۔ دندار کہتا ہے، گندوز کہاں جا رہا تھا؟ تو عائشہ خاتون کہتی ہیں، وہ عثمان کو تلاش کر کے اس کے ساتھ مل کر لڑنے جا رہا تھا۔ یہ سن کر دندار غصے سے کہتا ہے، کیا ہماری طرف سے ایک اور بندہ جنگ لڑے گا خاتون؟ سلجان خاتون کہتی ہیں، ہاں وہ لڑے گا، اور دندار کی بولتی بند کروا دیتی ہے۔ اس کے بعد دندار بالگائی کے پاس جانے کی تیاری کرتا ہے کہ زہرہ خاتون کہتی ہے، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو دندار کہتا ہے، مجھے بالگائی کی طرف جانا ہوگا۔ زہرہ خاتون کہتی ہے، گندوز عثمان کی طرف گیا ہے تو آپ کو بالگائی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ دندار کہتا ہے، منگول ہر جگہ موجود ہیں، شاید انہوں نے کہیں دیکھا ہو۔ یہ کہہ کر وہ بطر کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان کے ساتھی جنگل میں موجود ہوتے ہیں کہ عثمان بھی وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، یانس نے ہماری پیشکش قبول کر لی، ہمیں اب بالگائی کو جال میں پھنسانا ہوگا۔ سمسا چاوش کہتا ہے، کیا آپ اسے پکڑنا چاہتے ہیں یا جان لینا چاہتے ہیں؟ تو عثمان کہتا ہے، میں اس کی جان لینا چاہتا ہوں، ہمیں اسے دکھانا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے وہ کبھی بھی کھلے عام نہیں رہ سکتا۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگ اللہ اکبر کے صدائیں بلند کر دیتے ہیں۔ اتنے میں سپاہی ارکت بڑی جلدی میں وہاں آتا ہے اور پریشانی سے کہتا ہے، میرے حضور، کسی نے گندوز صاحب کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور عثمان کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر درخت کے ساتھ کھڑے ہو کر تھوڑی دیر کچھ سوچتا ہے اور زور زور سے بالگائی بالگائی پکارتا ہے اور کہتا ہے، بالگائی جاننا چاہتا ہے کہ ہاتھوں کو خبر کس نے پہنچائی؟ چلو میرے بہادروں، ہم بالگائی کی طرف جا رہے ہیں، اور کونور کو گنگار کے پاس چھوڑ جاتا ہے۔ ادھر قبیلے میں سلجان خاتون زہرہ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، اگر ان تمام معاملات کے پیچھے تم ہوئی تو تمہاری آنکھیں نکال لوں گی۔ زہرہ زوردار آواز میں کہتی ہے، چپ ہو جاؤ، تم ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ سلجان خاتون کہتی ہے، یہ اہم نہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، بلکہ یہ اہم ہے کہ تم کیا چھپا رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ خیمے سے نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف جرکوتائی گندوز پر تشدد کر رہا ہوتا ہے۔ سپاہی ارکت جھاڑیوں میں چھپ کر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر پاس ہی عثمان اور اس کے سپاہیوں کے پاس چلا جاتا ہے اور انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ عثمان کہتا ہے، ہم ان پر بجلی کی طرح گرجیں گے۔ اتنے میں ایک تیر سمسا چاوش کو آ کر لگ اور عثمان کے منصوبے کے مطابق اس کے سپاہی منگول لباس میں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ ادھر بالگائی قلعے میں پہنچ جاتا ہے اور یانس سے کہتا ہے، میں یہاں سونے سے بھرے صندوق دیکھ رہا ہوں، لیکن گورنر کہاں ہے جو میری اطاعت کرے گا؟ یانس کہتا ہے، میں نے ان سب کو واپس بھیج دیا۔ یہ سن کر بالگائی یانس کو گردن سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم بالگائی کے ساتھ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ یانس کہتا ہے، عثمان نے میری بیٹی کو اغوا کر لیا ہے۔ یہ سن کر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے، عثمان کہاں ہے اب؟ یانس کہتا ہے، وہ یہاں آیا تھا لیکن اب چلا گیا ہے۔ بالگائی کہتا ہے، وہ تمہاری بیٹی سے کیا چاہتا ہے؟ یانس کہتا ہے، وہ میری بیٹی کے ذریعے سے تمہیں پکڑنا چاہتا ہے۔ بالگائی تمام صورتحال جان کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف منگول پڑاؤ میں ڈول بجنا شروع ہو جاتے ہیں، جنہیں سن کر تمام منگول ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور منگول لباس میں عثمان کے سپاہی عثمان اور اس کے ساتھیوں کو وہاں لا رہے ہوتے ہیں۔ وہ انہیں گندوز کے سامنے لا کر بٹھا دیتے ہیں۔ گندوز کے ہاتھ پر لگی کیل دیکھ کر عثمان کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اتنے میں جرکوتائی خیمے سے باہر آ جاتا ہے اور عثمان کو دیکھ کر خوب کہکا لگاتا ہے اور کہتا ہے، بالا خاتون میرے ہاتھوں سے بچ گئی، لیکن تم نہیں بچو گے، تم اپنے بھائی کے ساتھ ہی مرو گے۔ جرکوتائی سپاہیوں سے کہتا ہے، انہیں باندھ دو، جب بالگائی آئے گا تو ان کا فیصلہ کرے گا۔ عثمان کھڑا ہو کر کہتا ہے، یا فتح یا شہادت۔ اسی کے ساتھ عثمان کے سپاہی منگول ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر جرکوتائی کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں اور پورا منگول پڑاؤ اللہ اکبر کے صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کو وہ سین دکھایا جائے گا جب عثمان اور اس کے ساتھی یہ منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ منگول پڑاؤ میدان جنگ بن جاتا ہے۔ علی شار جھاڑیوں میں چھپ کر یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے جبکہ عثمان اور اس کے سپاہی منگولوں کو جہنم واصل کر رہے ہوتے ہیں۔ عثمان گندوز کی رسیاں کاٹ دیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں موجود کیل بھی نکال دیتا ہے۔ میدان جنگ کی صورتحال اپنے خلاف دیکھ کر جرکوتائی وہاں سے کھسک جاتا ہے۔ اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر عثمان بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتا ہے۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد جرکوتائی رک جاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ عثمان کے ایک ہی وار سے جرکوتائی کا بازو زخمی ہو جاتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اس کے بعد عثمان اس پر
पर थप्पड़ों की बारिश कर देता है। उस्मान उसे जान से मारने के लिए तलवार फिजा में बुलंद करता है कि 2 मंगोल सिपाही वहां आ जाते हैं। उस्मान उन्हें मारने में मसरूफ हो जाता है कि jerkutai फिर मौका पाकर फरार हो जाता है। उस्मान वापस मंगोल पड़ाव पर चला जाता है और कहता है, मेरे बहादुरों, इससे पहले कि बालगाई फिर से वहां आ जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसी के साथ सिपाही अरकुत वहां आ जाता है और कहता है, हुजूर, दुंदार और बतुर यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर उस्मान को बहुत गुस्सा आता है। गुंदूज को अरकुत के साथ भेज देता है और खुद वहीं रुककर उनका इंतजार करता है। दुंदार अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और मंजर देखकर उनके औसान खता हो जाते हैं। दुंदार कहता है, मुझे लगता है कि यह उस्मान का काम है, या तो हम उसे रोकेंगे या फिर उसका गुस्सा हमारे कबीले को जलाकर रख देगा। इसी दौरान उस्मान खेमे से बाहर आ जाता है और उन्हें देखकर दुंदार और उसके सिपाही हैरान परेशान रह जाते हैं। दूसरी तरफ कोनूर कुंगार के जख्मों पर मरहम लगा रहा होता है और कहता है, तुम बचपन में भी ऐसे ही थे, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगा। दूसरी तरफ दुंदार और उस्मान के दरमियान तलख कलामी जारी होती है। उस्मान अपनी तलवार जमीन पर मारता है कि दुंदार अपने सिपाहियों से कहता है, इन सबको मार दो। ये सुनते ही दोनों फरीकीन के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में उस्मान के सिपाही उन्हें पटक देते हैं। मौका पाकर दुंदार और बतुर वहां से फरार हो जाते हैं। जंगल में भागते हुए एक तीर बतुर के सामने आ गिरता है। सिपाही बतुर खौफजदा हो जाता है, लेकिन आलिशार उसके सामने आ जाता है और उसे एक तरफ ले जाता है और आलिशार अपने सिपाही को बतुर की जगह भगा देता है ताकि उस्मान को वो बतुर ही लगे। दूसरी तरफ दुंदार जंगल से भाग रहा होता है कि उसके सामने बालगाई आ जाता है। बालगाई उसे देखकर रुक जाता है और दुंदार को इस हालत में देखकर कहता है, क्या हो रहा है? दुंदार कहता है, उस्मान ने आपके पड़ाव पर हमला कर दिया, आपके सारे जंगजुओं को मार दिया, अब वो मेरे बेटे के पीछे है। इस पर बालगाई उसे गिरबान से पकड़कर कहता है, क्या तुम जानते हो क्या कह रहे हो? दुंदार कहता है, मुझे अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा करने दें। बालगाई अपने कुछ सिपाहियों को दुंदार के साथ जाने की इजाजत दे देता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा ये रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली ही दिलचस्प वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।